أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأهلهم وعهدهم راعون. مومنین کی صفات کا یہ بیان چلا آ رہا تھا کہ مومنین کی کون کون سی خوبیاں ہیں جس وجہ سے اللہ نے انہیں پسند کیا ہے اور اللہ انہیں کامیاب کرے. تو پہلی سب سے پہلی خوبی فرمایا کہ وہ نماز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ عاجزی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، یعنی سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. دل بھی ان کا سکون میں ہوتا ہے اور جسم بھی ان کا سکون میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کبھی دونوں ہاتھوں سے خارش کی، کبھی دونوں ہاتھوں سے کپڑے ٹھیک کیے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا. نہیں، مومن سکون کے اندر ہوتا ہے، مومن کا دل بھی سکون میں اور جسم بھی سکون میں ہوتا ہے نماز کے اندر. آگے دوسرا فرمایا کہ وہ برے کاموں سے لغو فضول قسم کی باتوں اور کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑتے ہیں. ان کا یہ شیوا نہیں کہ ہر بیہودہ یا فضول قسم کی باتوں میں لگے رہے. آگے فرمایا زکوٰۃ بالفعل ادا کرتے ہیں، منہ سے صرف زکوٰۃ کی باتیں نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز کیا؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کا غلط استعمال نہیں کرتے. جو راستے جو طریقے اللہ نے دکھلائے ہیں کہ لونڈیاں اور بیویاں ادھر استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ شرمگاہ کو استعمال نہیں کرتے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ ہم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں کا، وعہدہم اور اپنے عہد و پیمان کا، اپنے وعدوں کا، راعون رعایت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی اور اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں. امانتوں کی کئی قسمیں ہیں، ایک موٹی موٹی دو قسمیں. ایک امانتیں ہیں حقوق اللہ کی، ایک امانتیں ہیں حقوق العباد کی. حقوق اللہ کی امانتیں کیا ہیں؟ جو سورہ احزاب کے آخر میں اللہ نے بیان کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. وہ کیا تھی؟ احکام شرعیہ، یعنی شریعت نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے انسانوں کو، وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ امانتیں ہیں اللہ کی طرف سے. اگر ان چیزوں کے اندر کوتاہی کریں گے تو حقوق اللہ کے اندر کوتاہی ہوگی. اللہ قیامت والے دن پوچھیں گے. نماز امانت ہے، زکوٰۃ امانت ہے، حج امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا المجالس بالامانہ، یہ جو مجلس کی باتیں ہوتی ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہیں. اب دو آدمی بات کر رہے ہیں، تین کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایسا نہیں کرنا کہ ایک آدمی اٹھے اور اٹھ کر لوگوں کے سامنے وہ باتیں کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فرمایا مجلس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں. کوئی کہے یا نہ کہے، وہ مجلس کی بات باہر نہیں نکالنی. اگر مجلس کی بات باہر نکال دی تو یہ آدمی کیا بن جاتا ہے؟ خائن بن جاتا ہے، مجرم بن جاتا ہے. اور دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص کے پاس امانت پاسداری نہیں، جو امانت کا خیال نہیں کرتا، وہ شخص مومن نہیں. کیا مطلب؟ اس کا ایمان کامل نہیں. اور آگے فرمایا وعہدہم، اور اپنے وعدوں کا بھی کیا کرتا ہے؟ پاس رکھتا ہے. کسی سے وعدہ کیا، کسی کو زبان دی، اب اس زبان کا کیا کرتا ہے؟ پاس رکھتا ہے. اور مرد کی یہ شان ہے کہ مرد جب زبان سے بات نکالتا ہے تو بات پوری کرتا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دی، بات کے اندر والذین، اور وہ لوگ ہم علی صلواتہم، اپنی نمازوں کی یحافظون، حفاظت کرتے ہیں. اوپر نماز کا تذکرہ گزر چکا تھا، اب نماز کی اہمیت دیکھیے کہ یہاں پر پھر دوبارہ نماز کا ذکر ہے. یحافظون کیا مطلب؟ یعنی وہ نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کون سی نماز ہوئی کہ وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھتی؟ میں نہیں، مومن کی شان یہ نہیں. مومن نماز جو پڑھتے ہیں وہ کیا وقت کے اندر پڑھتے ہیں. اور اسی آیت کی ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جماعت کی پابندی کرتے ہیں. وہ مرد ہو، تندرست ہو،
مسجد قریب ہو، کوئی خوف اس کے اوپر نہ ہو، کوئی پریشانی ضرورت نہ ہو، اور وہ گھر میں نماز پڑھے، وہ کیسی نماز ہے؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ کتنی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھی بلا ضرورت۔ جب بیماری تھی رسول اللہ نہیں آ سکتے تھے مسجد کے اندر، وہ تو علیحدہ چیز ہے، اس کے علاوہ رسول اللہ نے کبھی بھی گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا یہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کے ارکان کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور نماز کا وقت گزار کے نماز پڑھنے والے کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی۔ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ کون سی نماز؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وقت اب بالکل آخر پر ہے، اٹھتا ہے، اٹھ کر جلدی جلدی وضو کرتا ہے، آ کر 4 چونچے مار کے چلا جاتا ہے جیسے مرغا نہیں مارتا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، اس نماز سے کیا کرو؟ بچ جاؤ، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ اولئک هم الوارثون، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ حقیقی وارث ہیں۔ وراثت جو ملی ہے انہی لوگوں کو ملی ہے۔ کس چیز کی وراثت؟ الذین یرثون الفردوس، جن کو وراثت ملی ہے فردوس، جنت۔ جنت کے اندر سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ فرمایا حقیقی جو وارث ہیں جنت کے وہ کون لوگ ہیں؟ یہ مومن لوگ ہیں جن کی صفات اوپر ہم نے بیان کی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یاد رکھ لیں جنت جو اصل بنی ہے وہ مومنوں کے لیے بنی ہے، جہنم جو بنی ہے وہ کافروں کے لیے بنی ہے۔ اب مسلمان ہوگا، مومن ہوگا جنت کے اندر جائے گا، کافر جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لیکن کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، لیکن کام کچھ اس طرح کی کیے ہیں، جہنم کے اندر جائے گا، اللہ جلائیں گے جہنم کے اندر، سزا پوری کرے گا، واپس آئے گا جنت کے اندر۔ حقیقی جو جنت بنائی گئی ہے وہ مومنوں کے لیے بنائی گئی ہے، کافروں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اور دوزخ جو بنائی گئی ہے وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، مومنوں کے لیے بنائی نہیں گئی۔ لیکن مومن اپنے قصور کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے، سزا بھگتنے کے بعد واپس آ جائیں گے۔